اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کے بارے میں کہ اگر یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں منہ پھیر کے جانے لگیں تو یقیناً یہ لوگ اختلاف میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان کے مقابلے میں تم کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا ہے، اگر آپ کو ہدایت پہ آنا ہے تو یہودی اور نصرانی بننا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ذکر کیا ہے اور کہا، یہ کہتے تھے کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہود بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور کہا اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں ایسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے معیار ہے صحابہ کا ایمان، اور صحابہ کے ایمان کی طرح اگر کسی کا ایمان ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اہل کتاب کی جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، جو ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے، بہت ساری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارا سینہ، ہمارا دل بہت کشادہ ہے، دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ہمارے یہاں وسعت زیادہ ہے، ہمارے یہاں تنگی نہیں ہے، ہم دوسروں کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ شدت پسند اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ دنیا کو یہی بتلاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم لوگ یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے مصر کے اندر ایک بار کسی نصرانی نے آواز اٹھائی کہ مسلمان لوگ بڑی شدت پسند ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کی لڑکیاں لا سکتے ہو لیکن اہل کتاب کو اپنی لڑکیاں نہیں دے سکتے ہو، اور اس سے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ میں بہت شدت پسند ہو، بہت سخت ہو۔ تو اس کا جواب ایک مسلم شخص نے، ایک انسان نے دیا جس کو کتاب و سنت کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم تمہارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تم ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اگر تم ہمارے نبی پہ بھی ایمان رکھنے لگو تو ہم جیسے تمہاری بیٹیوں کو لانے کو جائز سمجھتے ہیں ویسے ہم بھی اپنی بیٹیاں تمہارے یہاں بھیجنے لگیں گے۔ یعنی کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد وہ قدغن ہٹ جائے گی جو قدغن شریعت کی طرف سے لگائی گئی ہے کہ ان کی بیٹیاں لا سکتے ہو لیکن ان کے ہاں اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیج سکتے ہو۔ تو ان کی کمی یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ظرف ہیں، جبکہ ان کی تنگ دلی کی اور ان کے دین کے شدت پسند ہونے کی یہی بڑی علامت ہے کہ وہ امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم به، جس طرح سے تم ایمان لے آئے ہو، یعنی کہ لا سبیل لہم الی الہدایۃ الا بہذا الایمان، ہدایت تک پہنچنے کا سوائے اس راستے کے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے کہ ایمان ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی کوالٹی کیا ہوگی، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو معیار اور کوالٹی ایمان کی صحابہ سے لینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا اگر ایسا کریں گے، صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہدایت کہتے ہیں حق بات کا علم رکھنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے، حق بات کو جانتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، جاننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت العلم اور ہدایت التوفیق دونوں ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کو حق بات معلوم ہوگی اور اللہ کی توفیق سے عمل کرنے کی ان کو توفیق ملے گی۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر یہ اہل کتاب ایسا کرتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہوئے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگوں نے اعراض کیا اور اپنا منہ پھیر لیا، کس چیز سے؟ صحابہ کے منہج سے، صحابہ جیسے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ فی شقاق کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بڑے اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ شقاق کا مطلب ہوتا ہے اختلاف، ایسا اختلاف جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے عداوتیں، بغض پیدا ہوتا ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کر کے چہرہ پھیر کے بھاگتے ہیں صحابہ کے منہج سے، صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ اختلاف جو دشمنی پیدا کرتا ہے ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ دشمن کس کو سمجھیں گے؟ صحابہ کو سمجھیں گے، اور جب صحابہ سے یہ دشمنی کرنے لگیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ پر حملے بھی کریں گے، صحابہ کے خلاف یہ چالیں بھی چلیں گے، ان کو بدنام بھی کریں گے، ان کے ایمان کو جو اللہ نے معیار بنایا کہ ان کی طرح لاؤ، وہ صحابہ کرام کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں تمہارا اللہ کافی ہو جائے گا، یعنی کہ ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور اہل ایمان صحابہ کرام کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر جو اللہ نے بات کہی ہے یہ ایک پیشین گوئی تھی، ایک بھوشواڑی تھی، جو اللہ رب العالمین نے کہا ہو بہو ایسا ہوا بھی تھا، اسی لیے اس آیت کے تعلق سے کہا گیا ہے وَفِيهِ مُعْجَزَةٌ مِّن مُعْجَزَاتِ الْقُرْآنِ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ فَوَقَعَ طِبْقَ مَا أُخْبِرَ۔ اس آیت کے اندر قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کا تذکرہ ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اس آیت کے ذریعے سے اس چیز کی خبر دی جا رہی جو بھی ہوا نہیں ہے، اور بعد میں تاریخ یہ دیکھتی ہے اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہو بہو اس آیت کو ثابت ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے فیوچر کی وہ بات بتلائی جو حقیقت میں ہوئی بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی زبان سے لوگوں کو وہ بات بتائی جو ہوا بھی۔ اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا صحابہ کا تیرا ایمان لاؤ، نہیں لائے، اللہ نے فرمایا نہیں لائیں گے تو دشمنی کریں گے، انہوں نے دشمنی کیا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا 3 قبیلہ تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تینوں قبیلوں کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی کیا، غداری بھی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کے لوگوں کی غداری اتنی بڑی تھی کہ ان کو بدلے میں قتل کرنا پڑا۔ چنانچہ تینوں لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو گیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ دشمنی کریں گے، آپ پہ حملے کریں گے، اختلافات کریں گے، دشمنیاں کریں گے، تو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سبیل و راستے پیدا فرمائے کہ ان لوگوں کو مدینہ خالی کرنا پڑا اور مدینہ ان لوگوں سے پاک ہو گیا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی فضیلت، بلکہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کی طرح اگر ایمان لائیں تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہ معیار آج بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خالص دین پیش کیا تھا کتاب و سنت کا، وہ اگر پریکٹیکل زندگی میں دیکھنا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، انہی کے ایمان کو دیکھنا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا۔ آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنے والا دنیا کو بتانا چاہتا ہے تو اس کو صحابہ کے منہج پر چلنا ہوگا اور صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو صحابہ سے ہٹے گا وہ صحابہ کا دشمن بنے گا، اور دشمن جب بنے گا تو صحابہ کے خلاف چالیں چلے گا، اس کی زبان چلے گی، اس کا کردار چلے گا، سب کچھ وہ صحابہ کے خلاف داؤں پہ لگائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بیان کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین انہیں کسی نہ کسی دن منہ کے بل ضرور گرائے گا، اور صحابہ کے منہج والوں کو، صحابہ کرام کی دفاع کرنے والوں کی جیت ہوگی۔ تو یہ آیت گویا کی ایک طرح سے خوشخبری بھی ہے اور اصلی اسلام کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ صحابہ کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہو تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔